جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم مناز۔ آج علی گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گدی نشین ہیں بر امام کے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ آج ان سے ہماری ملاقات ہوئی، آج ہم ان سے بات بھی کریں گے، اور جوید خان بنگا صاحب نے انوائٹ کیا، ان کے گھر میں موجود ہیں۔ السلام علیکم گیلانی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ جوید خان صاحب کے گھر میں آئے اور آپ سے ہماری ملاقات ہوئی۔ سر ایس او پی کے حوالے سے بر امام میں آپ نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ میری یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حکومت وقت ایس او پیز کا باقی عوام کو اگر کہہ رہی ہے کہ ایس او پیز بہت ضروری ہیں، کیونکہ ملکی حالات اس ٹائم جس لہج پہ جا رہے ہیں اس حساب سے، تو ان کو یہ بھی چاہیے کہ پہلے جب ان کی کارنر میٹنگز اور باقی چیزیں اس طرح جو ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو باقی کی عوام وہ کیا تاثر لیں گے، ٹھیک ہے، کہ ان کو بھی اپنے کوئی بھی میٹنگز ہیں، کوئی اجتماع ہے ان کے، ٹھیک ہے، اس میں سیاسی میٹنگز ہوگی، بیوروکریسی کی ہوگی، انہیں یہ دکھانا چاہیے کہ بھئی ہم بھی ایس او پیز کا خیال کر رہے ہیں۔ کیونکہ بیشتر آپ نے ٹی وی اسکرین پہ میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اعلیٰ قیادت بیٹھی ہوتی ہے مگر وہ بھی ایس او پیز کا جس طرح خیال باقیوں کو بتایا جاتا ہے اس طرح نہیں کر رہے ہوتے۔ تو وہ ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، پہلے اگزامپل خود قائم کرنی چاہیے، پھر دوسروں کو تلقین اور آمادہ کرنا چاہیے۔ اب جیسا کہ دربار حضرت بری امام سرکار، اس کے علاوہ باقی دیگر دربار ہیں، مزارات ہیں، یہ جگہیں ایسی ہیں یہاں پہ لوگ شفا کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو کرنٹ سچویشن کرونا کی ہے اس میں کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، نہیں، وہ ضروری ہے، ایس او پیز اختیار کرنے وہ ضروری ہے، مگر ان درگاہوں کو بند نہ کیا جائے، کیونکہ شاید حکومت وقت کو اتنی گہرائی تک شاید نہیں پتہ، یا دیگر جو بھی اس پہ کام کر رہے ہیں ایس او پیز پہ، کہ ملکی حالات کیا ہیں، معیشت کا کیا حال ہو چکا ہے، اور یہی درگاہیں ہیں جہاں پہ غریب لوگ اپنے دن اور رات کا کھانا جو لنگر لے کے جاتے ہیں۔ اگر ہم وہ بھی بند کر دیں گے تو سمجھ لیں کہ ہم نے ان کا رزق بند کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ ایس او پیز ضرور فالو کرنی چاہیے، باقاعدہ ڈیوٹیز لگی ہوں، مگر درگاہوں کو بند کرنا کرونا کا حل نہیں ہے۔ لیکن وہ تو ٹھیک کہا، بات کریں پیر صاحب، لیکن آپ لوگوں نے کیا اہتمام کیا؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے ملکوں سے لوگ، بہت سارے سٹی سے لوگ آپ لوگوں کے دربار میں آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں۔ اس کے لیے ایس او پیز یا مارکس وغیرہ کا آپ نے کوئی ارینج کیا ہے، یا ان کو کوئی ڈائریکشن دیتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے، یا آپ نے کوئی سکیورٹی لگائی ان کے لیے؟ جی اس ٹائم ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب اور باقی جو بھی ان کے ساتھ باقی کی ٹیم ہے، ڈاکٹر آصف صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ سارے اپنے طور پہ جو ہے پراپر طریقے سے اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور جو ان کے آگے جو ٹیم ہے انہیں بھی وہ بتا رہے ہیں، اور وہ ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ مگر کچھ ہوتا ہے کہ کچھ انسان کے اپنے آپ تک بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ہوگے وہ ہوگے گائیڈ لائنز تو دے سکتے ہیں، اگر لوگ فالو نہ کریں تو پھر زبردستی تو کسی سے نہیں کرایا جاتا، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس ٹائم حالات کیسے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مطابق اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے، انسٹرکشن تو ساری جگہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہوتی ہے کہ جو نچلا عملہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو لیڈر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا کام نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے انسٹرکشن دے، ٹھیک ہے، لیڈر کا کام ہے لیڈ کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ ان چیزوں کو دیکھے۔ اس کے علاوہ دربار کے گرد و نواح میں نجائز فروشی، اصل جو چیزیں ہیں انہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ پاک ہستیوں کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہر ایک کو پتہ ہے چرس، شراب، اس طرح کے چیزیں بک رہی ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس پر عمل درآمد کوئی بھی نہیں ہو رہا۔ اور اس بارے میں اسی وجہ سے آپ کو شاید پتہ ہوگا دربار حضرت بری امام سرکار کا میلہ لگتا تھا، ٹھیک ہے، ہر پیر خانقاہ کا گدی نشین اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میلہ
اچھے طریقے سے ہو، مگر میں اس کے اگینسٹ ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو میں سٹیٹمنٹ آپ کے اس چینل سے دے رہا ہوں، بہت سارے پیر وزام میرے خلاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، مگر میری عادت ہے، میں بات بڑی کھری اور کھل کے کرتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. میں خلاف میلے کے ہوں. ٹھیک ہے، میں عرس کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ عرس میں آپ کریں، وہاں پہ درس و تدریس ہو، لوگ کچھ حاصل کر کے جائیں. اب خالی دمال ڈالنا، چرس پی لینی اور ان سے تو کام نہیں چلتے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہماری جو جد پاک ہے اور یہ اولیاء کرام ہے، کیا یہ ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، موت کے کنویں، لکی رانی سرکس، کنجروں کا ناچنا، دس از ناٹ آور اسلام. ٹھیک ہے نا. ہاں جی، جو عرس ہے، عرس میں باقاعدہ طریقہ کار ہو. ٹھیک ہے، نعت خوانی ہو، قوالی ہو. ٹھیک ہے، ذکر اذکار ہو، لوگ آئیں اور پھر وہاں پہ جو ہم جیسے بیٹھے ہوں ان سے کچھ لے کے جائیں. لے کے جائیں سے مراد یہ نہیں کہ خالی پیر صاحب کے پاس جا کے پھونک مروا لی، دم کرا لیا، یہ چیزیں نہیں ہوتی. فیض کو لے کے جائیں، وہ قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی وہاں پہ کوئی چیز پیش کر دیں اور اسے فالو بھی کریں، اپنائیں اسے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں درگاہوں پہ جہاں سے لوگ آ کے علم سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان چیزوں کا خیال نہ کیا جائے تو وہ پھر جو خانقاہوں کے ادھر میلے وغیرہ، یہ الٹا بدنامی کا باعث بنتے ہیں. خوبصورت بات کی پیر صاحب، ماشاءاللہ. آپ نے، میں نے ایک کوشچن آپ سے کرنا تھا کہ وہاں پہ منشیات فروش بہت ہیں، سنیچک بہت ہیں، اس کو کنٹرول کس طرح کیا جائے؟ اس لیے کہ پولیس تو بالکل بے بس نظر آتی ہے. کوئی بری مام کی جو سکوٹی ہے وہ آپ نے کوئی ڈپلائی کی ہوئی ہے اس پہ؟ جی، کنٹرول اس ٹائم محکمہ اوقاف کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ڈی سی صاحب کی زیر نگرانی ہے. ٹھیک ہے، جو ہم وہاں کے سجادہ نشین ہیں، ہم نے بھی اپنی نظر رکھی ہوتی ہے، مگر جس کا اصل جاب ہے، ٹھیک ہے، وہ پورا نہیں ہو رہا. میں کسی ایک ڈپارٹمنٹ پہ اپنی انگلی نہیں اٹھا رہا. ٹھیک ہے، سارے اس میں مکس ہی ہوتا ہے، سارا کام بھی شامل ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، بات یہ کہ اگر میرا پیر ہاؤس بری امام سرکار ہے نا، تو اس کے اندر جو میرے عقیدت مند، جو میرے مرید، ٹھیک ہے، مجھے ایک ایک کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں اور کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم کہیں کہ ہم حکومت وقت کو سمجھائیں، ڈی سی صاحب کے ڈپارٹمنٹ کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، کمشنر صاحب کے، دے نو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، اس میں کیا رول ہونا چاہیے کہ ایک بندہ، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیاوی کام جو ہے نا، یہ تو یہاں رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی پتہ نہیں کس ٹائم سانس نکل جائے. ہم نے آخرت میں کیا منہ دکھانا ہے. ٹھیک ہے نا، جب یہ چیز سوچیں گے نا تو ان کو کسی میرے بھی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بچے کو بچاؤ گے، رب تمہارے بچے کو بچائے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں ہماری تو دعا ہے، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے، ان کی آل کے صدقے تمام امت پہ اپنا کرم و فضل عطا فرمائے اور ان چیزوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے. لاسٹ کوشچن ہے پیر صاحب، یہ جو شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، ان کے جو لڑائی جھگڑے ہیں، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ان کو کس طرح کنٹرول کیا جائے یا سمجھایا جائے؟ جی، کنٹرول بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز، ہر چیز مشکل ہو سکتی ہے، ناممکن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، بالکل. ہمارا پیر ہاؤس کے پلیٹ فارم سے کئی سالوں سے ایک ہی موقف ہے. وہ موقف یہ ہے، حکومت وقت کو بھی بہت سارے میرے پاس ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے، مذہبی امور کے جو وزراء ہیں ان کو بھی لیٹر بھیجے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب نے تو ابھی حکومت آئی ہے تو اس پہ ورک آؤٹ کیا ہے، ورنہ یہ 2-3 سال پہلے ہم نے تجویز دے کے اپروو کروائی تھی کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نصاب کا بچوں کے تعلیمی اداروں میں حصہ بنایا جائے. تو یہ ہو چکی تھی. اب اس حکومت نے اس کے اوپر آ کے کام کیا ہے، مگر اس لیول تک نہیں کیا. ٹو بی آنیسٹ ود یو، وہ کیا ہے کہ قرآن پاک واحد ایسی کتاب ہے، اگر اس کو ترجمے سے پڑھا جائے تو کوئی فقہی فساد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ کیا اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ینگ ہوں، میری اتنی ایج نہیں ہے. جی بالکل. پنجابی چاہنے جڑے پرانے کھانگڑ بیٹھے ہیں انہیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے قرآن کی طرف اگر کوئی لے کے جائے گا تو اس کی دکان کس طرح چلے گی. ٹھیک ہے، سارا یہ نہیں کہ سیاست میں باقی چیزوں میں سول جو لوگ ہیں ان میں مسئلہ ہے، نہیں.
اسلام میں روٹی بوٹی کا بڑا چکر ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ جو دوزخ ہے پیٹ ہے ساتھ، اس کو پالنے کے لیے اگلے کرنٹ سچویشن ضرور دیکھتے ہیں، آخرت کی نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ میری جتنے بھی دین کے ٹھیکیدار میں کہوں گا میرے سمیت، ٹھیک ہے، میری ان کو بھی یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ جب اپنے اجتماع، میلاد، جو بھی سیلیبریشن کچھ بھی کرتے ہیں، اس میں کم از کم ان کا یہ موقف جو پیر حوض بری امام سرکار کا موقف ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ دیکھیں آپ ایک چھوٹی سی بات بڑھتے کافی لمبا انٹرویو ہو جائے گا، میں ایک اس کو کوشش کرتا ہوں ذرا وائنڈ اپ کرنے کی، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس میں جب وہ بندہ فلو میں آتا ہے تو وہ پھر پوری چیز آگے بولتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن پاک کو اگر ہم عربی میں پڑھیں گے نا، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے اس طرح، اب میرے ساتھ یہ پختون اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے وہ پشتو ہے۔ پشتو کس طرح ہے کہ میری مادری زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب فارن کنٹریز میں جو گورے ہیں، فارنر ہیں، وہ ہم سے زیادہ قرآن جانتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی انگلش لینگویج میں پڑھا ہے، مدر ٹنگ میں۔ ہمارے ادھر کیا رواج ہے، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے سراندے بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ہدایت کیا، وہ اب جو ٹھیک ہے کچھ آیات ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، صورتیں پڑھتے ہیں، مگر جو باقی پورا قرآن ہے وہ تو ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ اب ہم کیا مردے کو ہدایت دے رہے ہیں؟ وہ تو چلا گیا اپنے اعمال لے کے، ٹھیک ہے۔ ہدایت کی اسے ضرورت ہے جو پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے نا، اس نے ابھی زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہماری یہی کوشش ہے اور باقیوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور اس پر خالی پڑھنا نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے، آگے پھیلانا بھی ہے کہ واٹ اٹ سیز، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، اگر یہ ہو جائیں تو میرا نہیں خیال، جہاں تک دیکھیں فقہی کلیش ہے یہ تو قیامت تک نہیں ختم ہو سکتے۔ کوئی بھی فقہ ہے اسے پتہ ہے کہ میں کہاں ٹھیک ہوں کہاں غلط ہوں، مگر اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ اب ریورس گیئر لگاتے ہوئے شرم آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے اپنے اپنے فقہ ہیں اس کے مطابق وہ کریں۔ آپ کا یہ ایک مین چیز ہونی چاہیے کہ کسی پہ انگلی نہیں اٹھانی کہ فلانا ایسا، تم یہ دیکھو تم کیسے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر تم اتنے ٹھیک ہو نا تو اگلا خود مولڈ ہو کے ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ آگے اگر آپ نے زیادہ مزید تو پھر 2 گھنٹے آپ کے یہاں لگ جائیں گے۔ بہت شکریہ سر، پیر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا، انشاءاللہ آپ کا تفصیلی انٹرویو آپ کے پیر ہاؤس میں کریں گے آ کے۔ جاوید خان بنگے صاحب آپ بیٹھے ہیں، پیر صاحب کے لیے کوئی الفاظ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بہت خوش ہوں، اور خاص کر کے پیر صاحب کا اور راجہ عمر صاحب کا، ان کے ساتھ آئی ہوئی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر بنگش ہاؤس آئے ہیں۔ میں ان کو ویلکم کہتا ہوں۔ اور آخر میں جو پیر صاحب نے میسج آپ کو دیے ہیں، تو پیر صاحب نے ایک ایسا میسج کیا ورلڈ جو سب کے لیے سبق آموز ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ عرس منائیں لیکن میلے نہ بنائیں۔ آپ عرس منا رہی ہیں، دیکھ لیں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا، پیغمبر کا طریقہ کیا ہے۔ کیا اگر آپ وہاں پر کریں گے، وہ تو کسی یہودی کی قبر پہ بھی نہیں ہوتے کہ وہاں پر نشاور چیزیں، وہاں پر میلہ ڈول ڈمالی، کہاں کا انصاف ہے؟ وہاں سے تو آپ محمدی بن کر نکلیں۔ کیا انہوں نے کہا؟ پھر انہوں نے جو بات کی قرآن پاک کی، ہمارا جو ساتھ اللہ تعالیٰ نے، جس اللہ نے کائنات کو بنایا، وہ ہمارے ساتھ ایک کتاب بنائی ہے، تو اس کتاب کے لیے انہوں نے جو پیغام دیا کہ آپ پہلے اس کو سمجھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم نے قرآن پاک کو اپنا لیا تو فرقواریت ختم ہو جائے گی، پھر کوئی بھی نہیں رہے، کیوں؟ ہم سب اللہ کو ماننے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے، پھر ایک ہی مسلمان ہوں گے، پھر فرقواریت نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم اپنے مشعل راہ نہیں بنائیں گے، تو پھر انہی فرقواریت میں بٹکے رہیں گے۔ کتنا خوبصورت میسج! آج میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ اپنے اتنا خوبصورت میسج ان لوگوں کے لیے کیا کہ آپ ایک بنیں اور مسلمان بنیں، اور رسول اللہ کو ماننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈل جائیں۔ خدا کی قسم، پھر آپ کا یہ ہورس ہے۔ پھر کیا؟ پھر آپ وہاں سے مسلمان، ہر بندہ کیا بنے گا؟ ایک تو نمازی بنے گا، دوسرا دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے گا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ایسے میلے منانے سے بلکہ یہاں سے اور فسادات بڑھیں گے، بلکہ انسانیت بنے گی، انسانیت بگڑے گی۔ تو میں ایک دفعہ پھر پیر صاحب کو اور اس کے پورے ٹیم کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کا بنگش ہاؤس آنے پر میں بہت ہی خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگی اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔
بہت شکریہ جی, اللہ حافظ, تھینک یو ویری مچ.